بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی شروع ہوگی پارٹ 24۔ ہم حشر کے میدان کی سمت جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ ناہور اور شائستہ نظر آئے۔ انہیں دیکھ کر میری حصے مزاح بیدار ہو گئی۔ میں نے صالح سے کہا، آؤ ذرا چلتے چلتے انہیں تنگ کرتے جائیں۔ ان دونوں کا رخ جھیل کی طرف تھا، اس لیے وہ ہمیں قریب آتے ہوئے دیکھ نہ سکے۔ میں نے شائستہ کی سمت سے اسے قریب پہنچ کر زور سے کہا، اے لڑکی، چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہیں ایک نامحرم مرد کے ساتھ گھومنے پھرنے کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں۔ شائستہ میری بلند آواز اور سخت لہجے سے ایک دم گھبرا کر پلٹی، تاہم ناہور پر میری بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے اطمینان کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا، پھر تو مجھے بھی گرفتار کر لیجئے، میں بھی شریک جرم ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھ آگے پھیلا دیے، پھر ہنستے ہوئے کہا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نہ جیل ہے نہ سزا دینے کی جگہ۔ جیل تو یہاں نہیں ہے، مگر سزا ضرور مل سکتی ہے، وہ یہ کہ مغویہ ہی کے ساتھ آپ کی شادی کرا دی جائے۔ ساری زندگی ایک ہی خاتون کے ساتھ رہنا، وہ بھی جنت میں بڑی سزا ہے۔ اس پر ناہور نے ایک زوردار کہا بلند کیا۔ شائستہ جو میری ابتدائی جملے کے بعد سنبھل چکی تھی، ہنستے ہوئے بولی، ویسے تو آپ توحید کے بڑے قائل ہیں، مگر اس معاملے میں آپ لوگوں کی سوچ اتنی مشرکانہ کیوں ہو جاتی ہے؟ ناہور نے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی لاتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہے عبداللہ، مشرکوں کا انجام جہنم ہوتا ہے، اس لیے آپ آئندہ سے شائستہ کے آگے ایسی مشرکانہ گفتگو نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کی خیر نہیں۔ صالح نے اس گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، شائستہ، آپ اطمینان رکھیں، یہ عملاً موحد ہیں، ان کی ایک ہی بیگم ہے۔ اس پر ناہور مسکراتے ہوئے بولے، یہ ان کا کارنامہ نہیں، ان کے زمانے میں مجبوری تھی۔ خیر چھوڑیں اسے، یہ بتائیے کہ آپ کی بیگم صاحبہ کہاں ہے؟ میں ابھی تک سنجیدگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے ان کی طرف شرارت آمیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں بعض دوسرے بزرگوں کی طرح بیگمات کے ساتھ گھومنے کی فراغت میسر نہیں، لیکن دوسروں کی فراغت کو نظر لگانے کی فرصت ضرور میسر ہے۔ ناہور نے اسی لہجے میں ترکی بترکی جواب دیا، ہم خوش ہونے والے لوگ ہیں، نظر لگانے والے ہرگز نہیں، مگر آپ نے مجھے تو نظر لگا دی ہے۔ پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے بولے، میرے پیغمبر یرمیاہ نبی کو شہادت دینے کے لیے بلا لیا گیا ہے، میں چونکہ ان کا قریبی ساتھی تھا، اس لیے میرا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ آخری بات کرتے ہوئے ان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی تھی۔ آپ جا رہے ہیں؟ شائستہ نے پوچھا۔ ہاں، تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ، میں کچھ دیر ان معاملات میں مصروف رہوں گا، عبداللہ نے مجھے نظر جو لگا دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے جو انہیں لینے آئے تھے۔ انبیاء تو اپنی امتوں پر گواہی دے چکے، یہ یرمیاہ نبی کی گواہی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ میں نے سوالی قسم دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ جن مجرموں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، انہیں بھی ان کے انجام تک پہنچانا ہے، یہ گواہی اسی سلسلے کی ہے، صالح نے جواب دیا۔ پھر ہم دونوں بھی حشر کی طرف روانہ ہو گئے۔ عرش کے سامنے یرمیاہ نبی کے زمانے کے تمام یہود جمع تھے۔ ان کا زمانہ یہود کی تاریخ کا ایک اہم ترین دور تھا۔ یہود یا بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ ان 12 بیٹوں میں سب سے نمایاں حضرت یوسف تھے۔ حضرت یعقوب اور ان کے 12 بیٹے فلسطین میں آباد تھے، مگر حضرت یوسف کے زمانے میں یہ سب مصر منتقل ہو گئے۔ کئی صدیوں تک یہ مصر میں رہے اور ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعثت کے وقت فرعون نے یہود کو غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ان لوگوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی اور ان لوگوں کو ایک امت بنایا۔ کتاب و شریعت ان پر نازل ہوئی، مگر صدیوں کی غلامی نے ان میں بزدلی، شرک اور دیگر اخلاقی عوارض پیدا کر دیے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کے باوجود فلسطین کو وہاں موجود مشرکوں سے جہاد کر کے فتح کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین یوشع بن نون کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا اور یہ لوگ وہاں آباد ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زبردست حکومت عطا کی، جس کا شہرہ دنیا بھر میں تھا، مگر اس کے بعد ان میں اخلاقی زوال آیا اور ہر طرح کی اخلاقی خرابیاں اور شرک ان میں پھیل گیا۔ انہیں پیغمبروں نے بہت سمجھایا، مگر یہ باز نہیں آئے۔ نتیجتاً ان پر محکومی مسلط کر دی گئی۔ ارد گرد کی اقوام ان پر پے در پے حملہ کر کے ان کی سلطنت کو بہت کمزور کر دیا۔ جس وقت حضرت یرمیاہ کی بعثت ہوئی، بنی اسرائیل اس دور کی عظیم سپر پاور عراق کی عاشوری سلطنت اور اس کے حکمران بخت نصر کے باز گزار تھے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال اپنے آخری حدود پر چھا رہا تھا۔ اس میں شرک عام تھا، زنا معمولی بات تھی۔ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ یہ لوگ بدترین ظلم و ستم کا معاملہ کرتے، سود خوری اور غلامی کی لعنتیں عام تھی۔ ایک طرف اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف سیاسی امنگ عروج پر تھی۔ ہر طرف بخت نصر کے خلاف نفرت کا طوفان اٹھایا جا رہا تھا۔ ان کے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کی توجہ اس بات پر تھی کہ سیاسی محکموں سے نجات مل جائے۔ قوم کی اصلاح، اخلاقی تعمیر، ایمانی قوت جیسی چیزیں کہیں زیر بحث نہ تھیں۔
مذہب کے نام پر ظواہر کا زور تھا، ایمان و اخلاق اور عمل صالح کی کوئی وقت نہ تھی۔ ایسے میں حضرت یرمیہ اٹھے اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ایمان و اخلاق کی صدا بلند کی۔ انہوں نے اہل مذہب اور اہل سیاست کو ان کے رویے پر تنقید کا نشانہ بنایا، ان کی اخلاقی کمزوریوں، شرک اور دیگر جرائم پر انہیں تنبیہ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی قوم کو سختی سے اس بات پر متنبہ کیا کہ وہ بخت نصر کے خلاف بغاوت کا خیال دل سے نکال دے۔ انہیں سمجھایا کہ جذبات میں آ کر انہوں نے اگر یہ حماقت کی تو بخت نصر قہر الہی بن کر ان پر نازل ہو جائے گا، مگر وہ باز نہ آئے۔ انہوں نے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے بخت نصر کے خلاف بغاوت کی، جس کے نتیجے میں بخت نصر نے حملہ کیا۔ 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا اور 6 لاکھ کو غلام بنا کر ساتھ لے گیا۔ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، پورا شہر خاک و خون میں بدل گیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ حملہ آور لوگ دراصل قہر الہی تھے، کیونکہ بنی اسرائیل نے زمین پر فساد مچا رکھا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ صالح نے غالباً میرے خیالات پڑھ کر کہا، ٹھیک یہی کام تمہارے زمانے میں تمہاری قوم کر رہی تھی۔ وہ علم، تعلیم، ایمان، اخلاق میں بدترین پستی کا شکار تھی، مگر اس کے نام نہاد رہنما اس سے یہی سمجھاتے رہے کہ ساری خرابی وقت کی سپر پاورز اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ہے۔ ایمان و اخلاق کی اصلاح کے بجائے سیاسی غلبہ اور اقتدار ہی ان کی منزل بن گیا۔ ملاوٹ، کرپشن، ناجائز منافع خوری، منافقت اور شرک قوم کے اصل مسائل تھے۔ ختم نبوت کے بعد ان کی ذمہ داری تھی کہ دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچاتے، مگر اس قوم کی اصلاح اور غیر مسلمانوں کے اسلام کا پیغام پہنچانے کے بجائے غیر مسلمانوں سے نفرت کو اپنا وتیرہ بنا لیا، ان کے خلاف جنگ و جدل کا محاذ کھول دیا، ٹھیک اسی طرح جیسے بنی اسرائیل نے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے بخت نصر کے خلاف محاذ کھولا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی طرح انہوں نے بھی اس عمل کا برا نتیجہ بھگت لیا۔ اسی اثنا میں اعلان ہوا، یرمیہ کو پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر میں یرمیہ علیہ السلام کچھ فرشتوں کی میت میں تشریف لائے۔ وہ عرش کے سامنے کھڑے ہو گئے، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ صالح نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مقدمہ خود پیش کریں گے۔ صالح نے یہ الفاظ کہے تھے کہ آسمان پر ایک فلم سی چلنے لگی اور تمام نگاہیں ان مناظر کو دیکھنے کے لیے اوپر کی طرف اٹھ گئی۔ یہ ایک عظیم تباہی کا منظر تھا۔ ہر طرف آگ بھڑک رہی تھی، شعلوں کا رقص جاری تھا، جلتے ہوئے مکانات اور املاک سے اٹھنے والے سیاہ بادل آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ فضا میں آہیں، چیخیں اور سسکیاں بلند ہو رہی تھی۔ زمین بے گناہوں اور گناہ گاروں کے خون سے رنگین تھی۔ انسانوں کو بے زریگ مارا جا رہا تھا، گھروں کو لوٹا جا رہا تھا۔ خواتین کی ناموس گلی کوچوں میں پامال ہو رہی تھی۔ یروشلم کی گلیوں میں ہر طرف عراق کے طاقتور ترین حکمران بخت نصر کے فوجی دندناتے ہوئے پھر رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، بنی اسرائیل کے اس مقدس ترین شہر اور اس کے باسیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ اس افراتفری اور ہنگامے میں کچھ سپاہی ایک کمانڈر کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار تیزی سے ایک سمت بڑھے جا رہے تھے۔ شہر کے کونے میں بنے جیل خانے کے قریب پہنچ کر وہ رکے اور اپنے گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا کمانڈر آگے بڑھا اور جیل خانے میں موجود قیدیوں کی سمت دیکھتے ہوئے پکارا، تم میں سے یرمیہ کون ہے؟ اس بات پر کوئی جواب نہیں آیا، لیکن تمام قیدیوں کی نظر ایک پنجرے کی طرف اٹھ گئی، جہاں ایک قیدی کو پنجرے کے اندر انتہائی بے رحمی سے رسیوں سے جکڑ رکھا گیا تھا۔ کمانڈر کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اس نے سپاہیوں کی سمت دیکھا، وہ تیزی سے آگے بڑھے، پنجرے کو کھولا اور یرمیہ نبی کو رسیوں کی قید سے رہائی دلائی۔ وہ اتنے نڈھال تھے کہ زمین پر گر پڑے۔ کمانڈر ان کے سمت بڑھا اور ان کے سامنے پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور نرمی سے کہا، یرمیہ تم ٹھیک ہو؟ قیدی نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، مگر شدت ذوب سے ان کی آنکھیں پھر بند ہو گئیں۔ کمانڈر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فخر کے ساتھ کہا، یرمیہ تمہاری پیش گوئی پوری ہوئی۔ ہمارے بادشاہ بخت نصر شاہ عراق نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آدھی آبادی قتل ہو چکی ہے اور آدھی آبادی کو ہم نے غلام بنا کر ساتھ لیا ہے، مگر تمہارے لیے بادشاہ کا خصوصی حکم تھا کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تم ایک سچے آدمی ہو، تم نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئی، اور اب اس نے اس کی سزا بھگت لی۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، یرمیہ کو چھوڑ دو اور باقی قیدیوں کو قتل کر دو۔ اس کے بعد اس شہر کے آدمیوں کے لہو سے پھر اسکرین پر وہ منظر سامنے آیا جب یرمیہ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اپنی قوم کی اصلاح کرو، انہیں سیاست سے نکال کر ہدایت کی طرف لاؤ۔ ایک دفعہ سچی خدا پرستی پیدا ہو گئی تو سیاست میں بھی تم ہی غالب ہوگے۔ انہیں حکم تھا کہ وہ شادی کر کے گھر بسانے کے بجائے قوم کو آنے والی تباہی سے خبردار کریں، مگر جب یرمیہ علیہ السلام یہ پیغام لے کر اٹھے تو ہر طرف سے ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ اسکرین پر سب سے زیادہ ڈرامائی منظر وہ تھا جب یرمیہ نبی بادشاہ کے دربار میں لکڑی کا جوا یعنی ہل کا وہ حصہ جو جانوروں کو جوتنے کے لیے ان کے گلے میں ڈالا جاتا ہے پہن کر پہنچ گئے تھے۔ یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی آخری کوشش تھی کہ اس وقت تم پر لکڑی کا جوا ڈالا ہوا ہے اور اسے توڑنے کی کوشش کرو گے لہو کے جوے میں جکڑ دیے جاؤ گے، مگر درباریوں اور اہل علم نے ان کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دیا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر لکڑی کا جوا تلوار سے کاٹ ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی فیصلہ ہو گیا، اب ان کے گلے میں لوہے کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔
اللہ کے اس نبی کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے کر بطور سزا پہلے کنویں میں لٹکایا گیا، پھر ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ بخت نصر کے خلاف بغاوت کر دی گئی، جواب میں بخت نصر عذاب الہی بن کر ٹوٹ پڑا۔ پھر اسکرین پر وہی پہلا منظر آ گیا جو عذاب کی بارش سے یروشلم نہا رہا تھا۔ یرمیہ علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر ارد گرد پڑی بے غور و کفن لاشوں اور چاروں طرف رقصاں تباہی کے مناظر پر ایک نظر ڈالی اور بلند آواز سے کہا، میں نے تم لوگوں کو کتنا سمجھایا، مگر تم نے سیاسی شعبدہ بازی اور متصف جاہل مذہبی لیڈروں کی پیروی کو پسند کیا۔ تم حق و باطل کے معاملے میں غیر جانبدار رہے، تم معاشرے کے خیر و شر اور خدائی احکام سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارتے رہے۔ آخر کار اس کی سزا سامنے آ گئی۔ پھر یرمیہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا اور دھیرے سے بولا، عدل کامل کا دن آئے گا، ضرور آئے گا، مگر کچھ انتظار کے بعد۔ اس کے ساتھ ہی منظر ختم ہو گیا اور ایک زوردار ڈانٹ فضا میں بلند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ ان کے نبی کے ساتھ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا تھا، اس کی جو سزا بخت نصر کی صورت میں انہیں بھگتنی پڑی تھی، وہ بھی بہت معمولی تھی۔ اصل سزا کا وقت اب آیا تھا۔ حکم ہوا ہر اس شخص کو پیش کیا جائے جو کسی درجے میں بھی یرمیہ کے ساتھ اس کی زیادتی میں شریک تھا۔ بادشاہ، عمراء اور مذہبی لیڈروں کا وہ گروپ پیش ہوا جو اس سانحے کا ذمہ دار تھا۔ اس میں سزا دینے والے بھی تھے اور وہ بھی جو یرمیہ علیہ السلام کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دینے میں ان کے خلاف فضا ہموار کر رہے تھے۔ ان سب کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس زمانے کی عوام کا احتساب شروع ہوا۔ نبی کے مجرموں کا احتساب جس زمانے میں ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہوا، اور ہر مجرم کے لیے بدترین سزا کا فیصلہ ہو گیا۔ میں اس دفعہ حشر پہ دیر تک کھڑا رہا اور لوگوں کا حساب دیکھتا رہا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس سے قبل میں نے چند ہی لوگوں کا حساب و کتاب دیکھا تھا، مگر اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انتہائی مکمل اور جامع حساب کر رہے ہیں۔ ہر شخص کے حالات، اس کے ماحول اور اس کی تربیت اور پرورش کے نتیجے میں بننے والے نفسیات کی روشنی میں اس عمل کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ لوگوں نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا تو وہ ان کی کتاب اعمال میں موجود تھا۔ ان کی نیت، محرکات اور اعمال، ہر چیز کو پرکھا جا رہا تھا۔ فرشتوں کا ریکارڈ، دیگر انسان، در و دیوار اور سب سے بڑھ کر انسان کے اپنے اعضاء گواہی پیش کر رہے تھے۔ ان سب کی روشنی میں ہی کسی شخص کے ابدی مستقبل کا فیصلہ سنایا جا رہا تھا۔ میں اسی حال میں تھا کہ صالح نے میرے کان میں سرگوشی کی، نائمہ بڑی شدت سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ خیریت؟ میں نے دریافت کیا۔ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، بہتر ہے تم چلے چلو۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی ہی دیر میں ہم نائمہ کے پاس کھڑے تھے، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نائمہ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت پری پیکر لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی یادداشت پر بہت زور ڈالا مگر میں اسے پہچان نہ سکا۔ نائمہ نے خود ہی اس کا تعارف کرایا، یہ امورہ ہے، ان کا تعلق حضرت نوح کی امت سے ہے، یہ مجھے یہیں پر ملی ہے، یہ آخری نبی یا ان کے کسی نمایاں امتی سے ملنے کی خواہش مند تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک میں انہیں نہیں لے جا سکتی تھی، البتہ میں نے سوچا کہ آپ سے انہیں ملوا دوں، آخر آپ بھی بڑے نمایاں لوگوں میں سے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ امورہ سے میرا تعارف کرانے لگی۔ اس تعارف میں زمین و آسمان کے جو قلابے وہ ملا سکتی تھی اس نے ملائے۔ میں نے بیچ میں مداخلت کر کے نائمہ کو روکا اور کہا، نائمہ میری بیوی ہے، اس وجہ سے میرے بارے میں کچھ مبالغہ آمیز گفتگو کر رہی ہیں۔ البتہ ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ میں آپ کو اس امت کے نمایاں لوگوں بلکہ اپنے نبی سے بھی ملوا دوں گا۔ نائمہ کو میری بات کچھ زیادہ پسند نہیں آئی، وہ جھلا کر بولی، اگر میں مبالغہ کر رہی ہوں تو بتائیں یہ صالح آپ کے ساتھ کیوں رہتے ہیں اور یہ آپ کو کہاں کہاں لے کر جاتے ہیں؟ میں نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہا، اچھا چلو میں نے ہار مانی، لیکن پہلے امورہ سے تفصیلی تعارف ہو لینے دو۔ امورہ ہنستے ہوئے بولی، انسان ہزاروں برس میں بھی نہیں بدلے بلکہ دوبارہ زندہ ہو کر بھی ویسے ہی ہے۔ آپ دونوں ویسے ہی جھگڑا کر رہے ہیں جیسے میری اماں ابا کرتے تھے، ان کے اماں ابا سے بھی ہماری ملاقات ہوئی۔ نائمہ بیچ میں بولی، مگر اس کا اگلا خوشی سے بھرپور جملہ تھا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ امورہ سے مل کر اتنا خوش کیوں ہے اور کیوں اس نے مجھے میدان حشر سے واپس بلوایا ہے۔ امورہ کے شوہر نہیں ہے۔ میرے اندازے کی تصدیق صالح نے کر دی۔ وہ میرے کان میں بولا، نائمہ نے تمہاری ہونے والی بہو سے ملوانے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ میرا اندازہ بالکل درست تھا، نائمہ جمشید کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی تھی اور آخرکار اسے اس کوشش میں اس حد تک کامیابی ہو چکی تھی کہ لڑکی اسے پسند آ گئی تھی، مگر لڑکے لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کیا ہے یا دیکھا بھی ہے یہ مجھے معلوم نہیں تھا، مگر نائمہ کو اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے خیال میں اس کا راضی ہو جانا اس رشتے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دریافت کیا، امورہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ امورہ نے شرما کر کہا، دنیا میں صرف 15 سال کی عمر میں میرا انتقال ہو گیا تھا، میں بچپن ہی سے بہت بیمار رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کا بدلہ دیا کہ بغیر کسی حساب و کتاب کے شروع میں ہی میرا جنت کے لیے فیصلہ کر دیا، اور باقی فیصلے تمہارے ہونے والی سانس کر رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ صالح کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر امورہ بولی، مجھے آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے، جنت میں بھی ہم ملتے رہا کریں گے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، میرے اماں ابا مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ نائمہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے مڑی تو میں نے کہا، ٹھہرو مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ نائمہ نے امورہ سے کہا، تم وہیں رکو جہاں ہم ملے تھے، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے مذاق میں نائمہ سے کہا،
अमवरा से इसका मोबाइल नंबर भी ले लो, इस रश में कहीं ढूंढती फिरोगी। ये मोबाइल क्या होता है? अमवरा ने कदरे हैरानी से पूछा। ये एक ऐसी बला का नाम है जिसके बाद तुम नाइमा से बच नहीं सकती, मैंने जवाब में कहा। साले ने बीच में दखल देते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अमवरा अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकेगी, मैं इसे पहुंचा कर आता हूँ। अमवरा और साले के जाने के बाद मैं नाइमा को लेकर हौज के किनारे पर बैठ गया। मैंने इसे कहा, तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैंने जमशेद के लिए अमवरा को पसंद किया है। मुझे मालूम है, मगर तुम्हें मालूम है तुम्हारी पसंद से कुछ नहीं होगा। मुझे मालूम है, मगर पिछली दुनिया में हमारे तजुर्बे के बाद अब जमशेद मेरे सामने कुछ नहीं बोल सकता, और अमवरा के वालिदैन से भी मैं बात कर चुकी हूँ। यानी लड़का और लड़की दोनों को इस बात का इल्म नहीं है, ना इनकी मर्जी ले गई और सब कुछ तुम तय करके आ गई। माँ, ये दुनिया नहीं है, यहाँ हम माँ बाप बस रस्मी हैसियत रखते हैं। यहाँ वही होगा जो इन लोगों की मर्जी होगी, इसलिए अपने दिल में कोई उम्मीद बांधने से पहले इन दोनों से पूछ लो। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो और बहुत लड़कियां हैं, आज किसी चीज़ की कमी नहीं, तुम इस मामले में बेफिक्र हो जाओ। नाइमा खामोश हो गई, मगर इसका जहन अभी तक बहू में उलझा हुआ था। मैंने इसे देखते हुए कहा, नाइमा, हमें पहली दफ़ा यहाँ तन्हाई मैसर आई है, तुम कुछ देर के लिए अपना मादराना शफकत को कोने में रख दो और ये देखो कि यहाँ कितना अच्छा माहौल है। नाइमा ने कहा, ज़रा सामने तो देखिए, समा बदल रहा है। मैंने इसके कहने से तवज्जो की तो एहसास हुआ वाकई अब शाम ढलने लगी है और इस वक्त मगरिब के झटपटे का सब वक्त। मुझे एहसास हुआ कि ये तब्दीली किसी अहम बात का पेश खेमा है। पीछे से आवाज़ आई, हाँ तुम ठीक समझे, ये सालेह की आवाज़ थी। वो मेरे करीब बैठते हुए बोला, इस तब्दीली का मतलब ये है कि हिसाब व किताब ख़त्म हो रहा है, तमाम लोगों का हिसाब व किताब हो चुका है। पहले ये बताओ, तुम अमवरा को छोड़कर कहाँ रह गए थे? तुम न पानी पीने जा सकते हो, न बैतुल खुला जाना होता है, तुम्हारे लिए ये मुमकिन नहीं। फिर तुम कहाँ थे? मैं अमसाइल के साथ था। इसके साथ ही अमसाइल पीछे से निकलकर सलाम करता हुआ सामने आकर खड़ा हो गया। ये मेरे उल्टे हाथ का फरिश्ता था। मैंने सलाम का जवाब दिया और हंसते हुए साले से दरियाफ्त किया, इनकी वजह नुज़ूल? हिसाब किताब ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हें पेश होना है। हम दोनों मिलकर तुम्हें अल्लाह ताला के हुजूर पेश करेंगे। पेशी का सुनकर मुझे पहली दफ़ा घबराहट पैदा हुई। मैंने घबरा कर सवाल किया, हिसाब इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया? मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि यहाँ वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और हश्र में वक्त बहुत आहिस्ता, इसलिए जितना अरसा तुम यहाँ रहे इतने अरसे में वहाँ हिसाब व किताब ख़त्म हो चुका है। वहाँ मेरे पीछे क्या हुआ था? तमाम उम्मतों का जब उम्मू हिसाब व किताब हो गया तो मैदान हश्र में सिर्फ वो लोग रह गए थे जो ईमान वाले थे, मगर इनके गुनाहों की कसरत की बिना पर इन्हें रोक लिया गया था। आखिरकार हुजूर की दरख्वास्त पर इनका भी हिसाब हो गया। अब आखिर में सारे अंबिया और शुहदा पेश होंगे। क्या शहीद वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में कत्ल हुए? नाइमा ने सवाल किया। नहीं, ये वो शहीद नहीं है, वो भी बड़े आला अजर के हकदार हुए हैं, मगर ये शुहदा हक की गवाही देने वाले हैं, यानी उन्होंने इंसानियत पर अल्लाह ताला के दीन की गवाही के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। क्या इनका भी हिसाब होगा? मैंने सवाल किया, क्योंकि मुझे हिसाब के तस्वुर से घबराहट हो रही थी। नहीं, बस बारगाह रबूबियत में उनकी पेशी होगी और उनकी नजात का ऐलान होगा। लेकिन अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन और मालिक कुल है, वो जब चाहे जिसका चाहे हिसाब ले सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। मेरे मुंह से निकला, रब्बी इग़फिर वरहम। मैं खुदा के इख्तियार का बयान कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला ये करेंगे। दरअसल अब जन्नत और जहन्नुम में दाखिले का वक्त आ रहा है, चनाचे अब अहले जन्नत और अहले जहन्नुम सबको मैदान हश्र में जमा कर दिया जाएगा। इन सब के सामने अंबिया और शुहदा का कामयाबी का ऐलान होगा। फिर गिरोह दर गिरोह नेक व बद लोग जन्नत व जहन्नुम में भेजे जाएंगे, जिसके बाद ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी शुरू हो जाएगी।